بجا رہا ہے، یزیدیوں کی نقل کر رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت قابل قبول نہیں۔ میرے عزیز اپنی اصلاح کر لینا، اور کربلا کے واحد شخص ہیں، کربلا کے وہ شخص ہیں جسے سب سے زیادہ اگر تکلیف پہنچی ہے تو حضرت زینب اور حضرت زین العابدین کو۔ یہ وہ شخص ہے زین العابدین جو اپنی کھلی نگاہوں سے کربلا کے سارے منظر کو ملاحظہ کر رہے تھے، اور انہی کی قیادت میں وہ قافلہ دمشق کی بازاروں سے، دمشق کی گلیوں اور چوراہوں سے یزید کی دربار میں جا رہا تھا۔ میرے عزیز تاریخ شاہد ہے، امام زین العابدین نے اس کربلا کے میدان کے بعد کبھی پوری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب پانی لیتے تھے پینے کے لیے تو رونے لگتے، سیدہ سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی، شیرخوار بچے علی اصغر کا تڑپنا یاد آ جاتا۔ کبھی ٹھنڈا پانی آپ نے نہیں پیا، اور آپ ہی کی قیادت میں وہ قافلہ یزید کی دربار میں جب پہنچا تو یزید نے وہاں سے بریت کا اظہار کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کتابوں میں یزید نے بریت کا اظہار کیا، دکھ کا اظہار کیا، لیکن کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے، قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے، لیکن اپنے دامن پر لگے ہوئے خون کے دھبے نہیں دھو سکتی۔ میرے عزیز یہ یزید تھا جو اس کے ٹسوے تھے جو بہا رہا تھا، لیکن گھومتے گھومتے امام حسین کے سر اقدس کے پاس آیا اور امام حسین کے دانتوں پہ چھڑی مارنے لگا۔ جب چھڑی مارنے لگا، ایک ضعیف العمر صحابی رسول، ایک بزرگ صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی موجود تھے، بدن کانپ رہا تھا، بدن تھرا رہا تھا، چھڑی مارتے ہوئے دیکھا تو آنکھ اشک بار ہو گئی، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے ظالم چھڑی کو ہٹا لے، ارفع کبیبک، اے ظالم چھڑی کو ہٹا لے، اس لیے کہ میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویلزمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ان ہونٹوں کو چوما ہے۔ پھر یزید نے جب اتنا سنا تو کہا حضرت غلطی ہو گئی، معاف کریں۔ پھر شہزادہ زین العابدین سے مخاطب ہو کے کہتا ہے حضرت بتائیں آپ کی کیا شرط ہے، میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام زین العابدین نے کہا سنو سنو، اگر تم کہتے ہی ہو تو میری پہلی شرط یہ ہے کہ سر شہیدہ اور سر امام حسین ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم کربلا جا کر اس کی تدفین کر لیں۔ میری دوسری بات یہ مان لو کہ ہمیں مدینہ حفاظت پہنچا دو۔ تیسری بات میری یہ مان لو کہ آج جمعہ کا دن ہے، مسجد میں مجھے خطبہ دینے کی اجازت دے دو۔ چوتھی بات میری یہ مان لو کہ جو قاتلان حسین ہیں ان کو میرے حوالے کر دو۔ جب شہزادہ زین العابدین نے اتنا کہا تو یزید نے کہا کون ہے امام حسین کا قاتل؟ تو لوگوں نے کہا کھولی ہے۔ کھولی کھڑا ہوا، کہا میں نے نہیں امام حسین کو قتل کیا۔ ارے ہمیں کیوں قتل کرنا تھا؟ ارے امام حسین کو قتل کرنے والا تو سنان بن انس نخی ہے۔ سنان بن انس نخی جب سنا تو کھڑا ہوا، کہا ارے ہمیں کیوں قتل کرنا ہے، ہمارا کیا بگاڑا ہے امام حسین نے؟ ارے امام حسین کو تو قتل کرنے والا شمر جل جوشن ہے۔ سمر جل جوشن جب سنا تو کھڑا ہوا، کہا ارے میں کیوں قتل کروں گا، مجھے کیا لینا تھا امام حسین سے، میرا کیا امام حسین نے بگاڑا تھا؟ ارے قتل تو اس نے کیا ہے جس کی حکومت کا خطرہ تھا، جس کی حکومت کو خطرہ تھا اس نے قتل کیا ہے۔ سب یعنی یزید نے قتل کیا ہے۔ تو یزید جب یہ سنا تو کہا کہ یہ بات تو میں آپ کی نہیں پوری کر سکتا، لیکن آپ خطبہ دے لو، خطبہ آپ دے لو، ذرا غور کرو، ملاحظہ کرو۔ 14 سال کی عمر ہے شہزادہ زین العابدین، 14 سال کی عمر ہے، مسجد میں ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں خطبہ دینے کے لیے۔ جب وہ خطبہ دیتے ہیں اس مسجد میں ایان سلطنت بھی موجود تھے، یزید بھی موجود تھا، لوگوں کا ہجوم بھی تھا۔ جیسے ہی خطبہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، ارے خطبہ پڑھنا جب وہ شروع کرتے ہیں، خطابت تو ان کے در کی لاؤڈی ہے، جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی ڈولتے ہیں۔ جب خطابت کرنا شروع کرتے ہیں، جب فضائل اہل بیت کو بیان کرتے ہیں، مناقب اہل بیت کو بیان کرتے ہیں، تو لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، لوگ ساروں قطار رونے لگتے ہیں۔ یزید پریشان ہو جاتا ہے، یزید متفکر ہوتا ہے، یزید حیران ہو جاتا ہے، یزید ڈر جاتا ہے کہ اس قدر لوگوں کا رونا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میرے غریبان تک پہنچائیں۔ اس لیے یزید نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ جلدی سے وہ خطبہ پر، جلدی سے وہ اذان پڑھے۔ مؤذن اذان پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شہزادہ زین العابدین منبر پر کھڑے ہیں، اس اذان کے جواب میں یہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔
جب مؤذن شہادتین پر پہنچتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جب پہنچتا ہے، تو شہزادہ زین العابدین نے کہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ارے اس کی گواہی ہم نے اپنے لہو سے دی ہے، اس کی گواہی اپنے خون سے دی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر جب شہادتین پر اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا ہے مؤذن، تو شہزادہ زین العابدین نے جواب میں کہا اے یزید سن لے، ارے آج بھی اذان میں، آج بھی خطبے میں ہمارے نانا کا نام موجود ہے، تمہارے نانا کا نام موجود نہیں ہے۔ تو یزید مٹ گیا، اس کی یزید